اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 157۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ لفظی ترجمہ ہے اولئک وہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلواتن عنایات ہیں یا مہربانیاں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، واولئک اور وہی لوگ، ہم المہتدون سب ہدایت پانے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یہاں لوگوں سے مراد صبر کرنے والے ہیں۔ پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہیں اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ ایسے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خوشخبری دی ہے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور آخرت میں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یعنی صبر کرنے والے ہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ہدایت سے مراد نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں، اور ہدایت پانے سے مراد جنت اور ثواب کی طرف راہ پانا بھی ہے، اور اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور نوازشیں ہیں۔ ہدایت پانے سے یہ بھی مراد ہے کہ ان کے لیے مصیبتیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 158 ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ لفظی ترجمہ ہے انا بے شک الصفا صفا والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن پس جو حج البیتا حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر، ان یطوفا کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، شاکر قدردان ہے، علیم بہت علم والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے، اور شعائر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں صفا اور مروہ، یعنی دین کی ظاہری علامتیں ہیں۔ شاعر کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے اور جو ہر مومن پر فرض ہے۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنا یعنی سعی کرنا فرض اور حج اور عمرے کا لازمی رکن ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا مناسک حج اور عمرہ میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ طریقہ رائج تھا۔ دور جاہلیت میں صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ نامی بتوں کو رکھ دیا گیا تھا، تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں یہ زمانہ شرک کی ایجاد تو نہیں، لہٰذا یہ واضح کیا گیا کہ ان مقامات کا تقدس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور ان کو شعائر اللہ اس لیے کہا گیا کہ ان سے مناسک کا وہ حصہ وابستہ ہے جس کی ادائیگی سے عجیب طرح کی للہیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے بھی کہ یہ مقامات خلوص اور ایمان کے لیے بے پناہ جذبات کے پیدا کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ کے شعائر اس لیے کہا گیا کہ ہم مناسک کی روحانیت کو فراموش نہ کریں اور صرف اس ظاہری رسم کو نہ دیکھیں بلکہ اس کی روحانیت اور اثر کو برقرار رکھیں۔ پھر فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے انصار منات بت کے نام سے احرام باندھتے تھے۔ یہ بت قدید میں رکھا ہوا تھا اور انصار صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سعی کے بارے میں دریافت کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح عاصم بن سلیمان رحم اللہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صفا اور مروہ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اسے ہم جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے رک گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سعی فرض کر دی ہے، لہٰذا سعی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو اور اس میں سعی بھی شامل ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کسی کے لیے اسے چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی شوق سے کوئی بھلائی کرے۔ یہاں بھلائی سے مراد سعی ہے۔ جب شوق سے ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کی قدر کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے جذبوں اور شوق کو خوب جانتا ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، یعنی نماز، روزہ، صلہ رحمی وغیرہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جو کوئی جتنی زیادہ اطاعت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ الشاکر اور الشکور اس ہستی کو کہتے ہیں جو بندوں کے تھوڑے عمل کو بھی قبول کر لیتی ہے اور اس پر بہت بڑا اجر عطا کرتی ہے۔ تو اگر انسان خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں خوشی بھی ہے اور نیکی بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں، کیونکہ وہ بھلائیوں پر کثیر اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندے کو یہ بدلہ دیتا ہے کہ اس کے دل کو نور اور ایمان سے بھر دیتا ہے، اس کے بدن میں قوت اور اس کے احوال میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کے اعمال میں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب آخرت میں یہ بندہ مومن اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا تو وہاں اسے وافر اور کامل ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے لیے قدردانی یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اسے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے۔ جو چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھاگ کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا منافع سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات خوب جانتا ہے کہ کون اپنی نیت، ایمان اور تقوی کے مطابق کامل ثواب کا مستحق ہے اور کون ثواب کا حقدار نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کے اعمال کا علم رکھتا ہے، پس وہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی جانتا ہے، پس آخرت میں وہ اپنی نیت کے مطابق اپنے عملوں کا ثواب پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق اور رغبت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔